السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو بیٹا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ 9th کلاس کل ہم نے چیپٹر 7 اور اس کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 6 جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ جی حدیث نمبر 6 ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، من احب للہ جس نے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، و ابغض للہ اور بغض رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، و اطاع للہ اور اللہ کی رضا کے لیے اطاع کیا، و منع للہ اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے اطاع کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جی بیٹا، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق انسان اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اگر کسی سے بغض ہو بھی تو بھی اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش اور ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو ہم پسند کیوں کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری اور دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ خالق کائنات اپنی بہترین تخلیق انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی اپنی محبت کا مرکز و محور اس کی ذات کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے بندوں سے محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ نیک بندوں سے محبت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے۔ دنیا میں جس سے بھی محبت ہو، نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، دکھاوا اور ریاکاری کی غرض سے اولیاء اللہ سے محبت، اساتذہ سے محبت، علماء سے محبت یا پھر والدین سے، رشتہ داروں، عزیز و اقارب سے محبت بے فائدہ اور بیکار ہے۔ یہی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو تو ہماری دائمی کامیابی ہے۔ اگر کسی سے انسان بغض رکھتا ہے، بغض سے مراد یعنی دشمنی رکھتا ہے یا عداوت رکھتا ہے، تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو۔ یعنی اگر اسلام میں امن اور سلامتی کا حکم دیا گیا ہے، اگر بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے دشمنی اور بغض اور عداوت کی اجازت اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اس کا سبب برائی اور گناہ ہو، اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی اور بغض عین ایمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ گویا اللہ تعالیٰ کے دشمن کفار، فاسق، فاجر اور ظالم لوگ ہیں جو جھوٹے اور منافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی بالکل نہ کریں۔ اور اس میں تیسری بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی کو عطا کریں، کسی کو کچھ دیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری ہو یا بغیر کسی مقصد کے ہو۔ اور پھر حکم ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اس شخص تک کی طرح ضائع مت کرو جو اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز قیامت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی کو کچھ دیں تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ چوتھا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کسی سے ہم ہاتھ روکیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، اور دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دینے سے منع کرتا ہے۔ مثلاً ہم کسی کو زکوٰۃ و صدقات اور خیرات دیتے ہیں، اب وہ اس کا مستحق نہیں رہا، اب اس کو دینے سے رکنا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مستحق کو دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نام میں انسانی زندگی کا خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے، فرما دیجئے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اسلامی معاشرے کے معیار اور اس کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے اور اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا طریقہ ہے۔
جی بیٹا آپ کو حدیث نمبر 6 جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کروا دی ہے. آپ حدیث نمبر 6 حوالے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی پرابلم ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے.